عزیزان گرامی وقار، ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحجہ کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے، انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا۔ دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد،
اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی دنیا میں، سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک نے تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک نے یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، تینی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں۔ مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا، اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، 4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا، آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا، وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟
صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔